مفتی عبید الرحمن صاحب، آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ ایمرجنسی بیسس پہ، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ صحافی برادران کا، جو تمام چینل سے کوہستان کے میڈیا والے تشریف لائے ہیں، آپ سب کا مشکور ہوں، اور میں آپ کے کردار کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ معاشرے کے توازن کو برقرار رکھنے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہی جہاد ہے اس زمانے میں۔ آج میں نے آپ حضرات کو زحمت اس لیے دی ہے کہ ایک اہم ایشو تھا عباسن ڈویژن کے بنانے کے حوالے سے، اس حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے ذریعے سے میں اپنے کوہستانی عوام، تینوں ڈسٹرکٹس کے عوام کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور آپ ہی کے وساطت سے میں اپنے تینوں ڈسٹرکٹس کے عوام کے جذبات کو صوبائی حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب نے عباسن ڈویژن کے حوالے سے ڈائریکٹیوز ایشو کر دیے، جو کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا عوام کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے میں اس عباسن ڈویژن کے بنانے پر جناب محمود خان صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ قابل ستائش ہے۔ اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ یہ جو ڈویژن کا جو یونٹ ہے، ڈسٹرکٹ کا یونٹ ہے، تحصیل کا یونٹ ہے، یہ حقوق کا تعین کرتا ہے۔ اس میں لوگوں کو، عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں، دہلیز پہ ریلیف کی فراہمی یقینی بنانے میں اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ہم اس بات پہ خوش ہیں، بلکہ یہ کوہستان کے تمام عوام کا، تمام عوامی نمائندوں کا بہت پہلے سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ بٹگرام کا، ڈسٹرکٹ تورغر کا بھی یہ مطالبہ چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، میں اپنے عوام، تینوں ڈسٹرکٹس کے عوام کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ڈویژن مانگتے ہیں، ڈویژن چاہتے ہیں، اور اس مطالبے پہ، اس کے اعلان پہ ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے خوش ہیں۔ لیکن اگر دوسرے پہلو کو دیکھا جائے، ایک طرف یہ بات گردش کر رہی ہے کہ ڈویژن بنانے کی ڈائریکٹیوز کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومت ڈسٹرکٹ بٹگرام کو صدر مقام ڈکلیئر کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے میں صوبائی حکومت کو اپنے عوام کے جذبات پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ کوہستان کے تینوں ڈسٹرکٹس کے عوام، کوہستان کے عوامی نمائندے قطعاً ڈسٹرکٹ بٹگرام کو صدر مقام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب اس حوالے سے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ کچھ ایشوز ہمارے صوبوں میں امن و امان کے حوالے سے اچانک ہی بنتے ہیں، لیکن کچھ ہمارے حکومتوں کے فیصلوں کی وجہ سے امن و امان اور لائن آرڈر کا جو مسئلہ بنتا ہے، ہماری حکومتوں کو اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے کہ جس سے لائن آرڈر ہو، لوگوں کے درمیان، دو ڈسٹرکٹس کے، دو علاقوں کے لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں، اور اس سے پھر افراد تفریح کا ماحول بنے۔ اور خاص کر جو یہ ہماری حکومت ہے جناب عمران خان صاحب کی، جس کا ہمارا سپہ سالار جناب محمود خان صاحب ہیں، یہ تو انصاف کے نام پہ بنی ہوئی حکومت ہے۔ تو ہم قطعاً یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ انصاف کے نام پہ تحریک انصاف کی حکومت ہو، اور وہ عوام کو، عوامی نمائندوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس طرح یک طرفہ فیصلہ کسی کے کہنے پہ یہ کر دیں، سرزد کریں، جس سے امن و امان کا بھی مسئلہ ہوں، نفرتیں بھی پیدا ہوں۔ آج ہی مجھے اس حوالے سے کوہستان سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، کل جمعہ کی نماز کے بعد شاید احتجاج بھی ہوں۔ وہاں کوہستان میں بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں، غیر ملکی ڈیمز بن رہے ہیں، سی پیک بن رہا ہے۔ ایسے حالات میں کوہستان کے عوام کو اشتعال دلانے کی کوشش یہ کسی بھی طور پر ہمارے حق میں نہیں ہے، نہ صوبائی حکومت کے حق میں ہے، نہ اس قسم کے ہم فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں جو اعتماد میں عوام کو لیے بغیر کیے جائیں، اور اس پر ہم ہر فورم پہ انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ دن قبل متحدہ کوہستان کا ایک جرگہ ہوا داسو کے مقام پر، وہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ ڈویژن کا مطالبہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہی کافی لوگوں میں بھی کافی یہ سوچ ہوئی کہ ہیڈ کوارٹر اس کا کہاں ہوگا۔ اس بات پہ کو لے کر کافی تنازع تھا، اور ایک شکوہ وہاں پہ یہ کیا گیا کہ جو
کوہستان تینوں ڈسٹرکٹ کے نمائندے ہیں، انہوں نے بنا مشاورت کیے ان کے ساتھ ملے، وزیر اعلیٰ کے ساتھ، ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ سامنے آئی ہیں؟ کوہستان کے کچھ مشران نے، کچھ معززین نے ہمارے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ فیصلے اور یہاں پہ جو اقدامات ہوتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اچانک ہی پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ صاحب بٹگرام جا رہے ہیں اور بٹگرام میں ڈویژن کا وہ اعلان کر رہے ہیں، صدر مقام بٹگرام کو بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک دن کے اندر ہم نے ساری گیم چینج کی ہے۔ ہم گئے وہاں، جا کر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنا میسج دیا کہ بھائی اس قسم کے فیصلوں سے ہمارے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، صوبائی حکومت کے لیے عوام میں نفرتیں اور اشتعال پیدا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جناب ایم پی اے تورغر لائق خان صاحب کو اعتماد میں لیا، ان کے ساتھ ہم نے جرگہ کیا۔ پھر ہم نے شوکت یوسفزئی صاحب سے رابطہ کر کے ان کو بلایا، ان کے ساتھ جرگہ ہوا، اور بٹگرام کے جو 2 ایم پی ایز تھے وہ اس وقت وہاں پروگرام کے انتظامات کر رہے تھے بٹگرام میں۔ تو اس حوالے سے دیکھیں، یہ بات جہاں تک ہے کہ عوام کو اعتماد میں لیے بغیر ایم پی ایز نے کیسے فیصلہ کیے۔ کچھ ہمارے دوستوں نے اس قسم کی باتیں کی، مجھے بہت افسوس ہے ان پہ کہ اتنے سمجھدار ہو کر، اتنے عوامی نمائندگی کر کے، اگر ایسے سمجھدار لوگوں سے ایسی باتیں سامنے آئیں نفرت آمیز، جو بدبودار، کہ وہ ہر بات پہ ایشو بنا کے نمائندوں کو ٹارگٹ کریں۔ ایک ہوتا ہے وہ کام جس کے اندر نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہو، تشویشناک ہو، اس میں تو پھر عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان کا پہلو اس میں غالب ہو، نقصان ہو جائے، عوام کو مشکلات کا سامنا کرنے پڑے۔ ایک ہوتا ہے ہر طرف سے نفع ہی نفع ہو، جو عوام کے جذبات کی ترجمانی ہو، جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ ایسے فیصلوں میں پھر عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فیصلہ یعنی فائدہ لانے میں عوام نے ہمیں بھیجا اس لیے کہ کوہستان کے لیے، اپنے حلقوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے فائدہ کھینچ کے لائیں، ترقی کھینچ کے لائیں، خوشحالی کھینچ کے لائیں، تو اس لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمارا ریزن یہ ہے۔ تو اب یہ ڈویژن کا بنانا یہ بھی عوام کے حق میں ہے، بچے کے حق میں ہے۔ ڈویژن بنے، اباسن ڈویژن، اور اباسن ڈویژن کا صدر مقام کوہستان ہی میں ہو، چاہے کوہستان کے درمیان میں ہوتا ہے یا کوہستان کے کونے میں ہوتا ہے، کوہستان میں ہو، یہ بھی عوام کے مفاد میں ہے، پورے کوہستان کے تینوں ڈسٹرکٹس کے مفاد میں۔ تو مفاد کے فیصلے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ہر بات پہ وہاں جا مفتی صاحب، اگر بشام کو ہٹا دیا جاتا ہے، شانگلہ ڈسٹرکٹ کو اس میں شامل ہی نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس بات پہ زور لگائیں گے کہ بٹگرام ڈویژنل صدر مقام بنے، پھر کیا ہوگا؟ محترم، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں مختلف موقعوں پہ عوامی بڑے جرگوں سے میں نے یہ مشاورت کی ہے۔ ہمارے کوہستان کے عوام یہ چاہتی ہے، ہم بحیثیت عوامی نمائندہ ہم نے بھی یہ مطالبہ رکھا ہے، اب بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ اسمبلی فلور پر بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ کوہستان کے تینوں ڈسٹرکٹس ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کوہستان کے تینوں ڈسٹرکٹس پہ الگ ایک ڈویژن دے دیا جائے۔ کوہستان کے تینوں ڈسٹرکٹ کے عوام کا یہ مطالبہ ہے، لیکن کیونکہ کوہستان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ہمارے پورے ملک کے لیے بجلی اس وقت کوہستان دے رہا ہے، 3 ڈیمز کوہستان میں بن رہے ہیں، اور کوہستان کے اندر سے سی پیک گزرتا ہے، جو اس خطے کے، اس بر صغیر کے، پورے ایشیا کے ترقی کا ضامن ہے۔ ایسے حالات میں اگر 3 ڈسٹرکٹس پہ ڈویژن دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اگر صوبائی حکومت اس کو پاسبل نہیں سمجھتی تو پھر ساتھ یہ ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں، ڈسٹرکٹ بٹگرام ہے، تورغر ہے، یہ بھی ملانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ صدر مقام کا تعین انصاف اور مشاورت سے ہو اور انصاف سے ہو۔ وہ انصاف یہ ہیں، ہمارے کوہستان کے عوام یہ چاہتی ہے کہ یا تو ہمیں کوہستان کے بالکل ساتھ ملا ہوا، اگر شانگلہ ساتھ ملتا ہے تو بشام، بلکہ بشام بھی نہیں، ہم نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ پندھیاڑ میدان اس کو صدر مقام بنایا جائے اباسن ڈویژن کا۔ اس پر ہمارے جو تورغر اور شانگلہ کے جو ایم پی اے صاحبان ہیں انہوں نے بھی حامی بھری ہے، اور دوسری طرف
ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اگر شانگلہ ساتھ نہیں ملتا ہے تو پھر بٹیڑا کو صدر مقام بنایا جائے، وہاں آ کے ہمارے ڈسٹرکٹ بٹگرام اور ڈسٹرکٹ کوہستان کی باؤنڈری وہاں پہ ملتی ہے۔ پھر میں نے تاج محمد ترن صاحب نے ایک دو دفعہ میرے ساتھ اس حوالے سے جرگہ کیا تھا، میں نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ لوگ زیادہ اس میں تشویش کے شکار ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین ڈسٹرکٹ بٹگرام کی ہو لیکن قریب ہمارے کوہستان کو ہو، کنڈ کا مقام صدر مقام بنایا جائے۔ تو کنڈ ہوتا ہے، بٹیڑا ہوتا ہے، پدہاڑ میدان ہوتا ہے، ہمارے کوہستان کے عوام کو یہ ایکسیپٹیبل ہے، کوہستان کے عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بٹگرام کو بغیر مشاورت کے کیا گیا تو اس پر عوام جو ہے بہت سخت اشتعال میں آئے گی اور امن امان کا مسئلہ بنے گی۔ اچھا مفتی صاحب، ابھی اگلا سوال میرا آپ سے چوڑ کے حوالے سے ہے، چونکہ یہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ الائی جو ڈسٹرکٹ بنایا گیا ہے وہ چوڑ کو ہڑپ کرنے کے لیے بنایا گیا، یہ قوانین کی جو ہے نا ایک بہت بڑی خواہش تھی ان کی، اور ان کی خواہش پہ بنایا جا رہا، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اس حوالے سے حسن فاروق صاحب چوڑ کے حوالے سے تو ہم نے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے زمانے سے ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے، یہ چوڑ کا ایشو ہمیں وراثت میں ملا ہے، یہ ایشو نہیں بلکہ یہ چوڑ ہے ہی ہمارا، اس پہ زبردستی قبضہ اور اس پہ اپنے ظالمانہ تسلط کے لیے علیہ کے قوانین جو اپنے دولت اور اپنے اقتدار کے ہوس میں اس پر وہ جابرانہ ایک تسلط چاہتے ہیں، لیکن یہ ان کا خواب کبھی بھی انشاءاللہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پہلے ہمارے بڑوں نے قربانی دی ہے اس پر، اس کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اس علاقے کو اپنے تمام شرعی، عدالتی، قانونی تمام فیصلے اس حق میں کرائے ہیں کہ چوڑ پالس ہے، چوڑ علیہ اور ڈسٹرکٹ بٹگرام نہیں ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں وزیر اعلیٰ صاحب وہاں بٹگرام علیہ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے ڈسٹرکٹ علیہ کا اعلان کیا، لیکن وہ اعلان اس طرح ہے، میں آپ کے وساطت سے اپنے لوگوں کو کچھ یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ اعلان اس طرح کیا ہے کہ تحصیل علیہ کو اپ گریڈ کر کے اس کو درجہ دے کے ڈسٹرکٹ کا میں اعلان کرتا ہوں، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اس میں چوڑ کو بھی شامل کر رہے ہیں یا کیا ہے، وزیر اعلیٰ کے اعلان میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے علیہ کے قوانین جو کہ ایک زمانے سے اقتدار میں آ رہے ہیں اور ہمارے ڈسٹرکٹ بٹگرام کی انتظامیہ ضرور یہ چاہتی ہوگی کہ وہ چاہتے ہوں گے کہ چوڑ کو ہم اس میں شامل کریں، لیکن اس میں قانونی بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس حوالے سے میں نے آج سے کچھ 20 دن پہلے وہاں پالس میں جا کے جرگہ کیا، ہمارے پالس کے 4 جو میجر بڑے اقوام ہیں ان کے ساتھ جرگے میں وہاں پہ ایک کمیٹی تشکیل پائی، اس کمیٹی کو ساتھ لے کے اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کروں کہ ہم نے ایک درخواست تیار کی اور اس درخواست کو لے کر ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان صاحب سے ملے، اس نے وہ درخواست دیکھی اور وہ پھر چیف سیکرٹری کو مارک کیا، اور اسی درخواست کو لے کے ہم نے پھر چیف سیکرٹری کے ساتھ ملاقات کی، میں اور ہمارے وہ 4 اقوام کے جو میجر اقوام کی طرف سے ایک منتخب کمیٹی تھی، پھر چیف سیکرٹری سے ہم نے اسمبیار صاحب کے ساتھ جا کے ملاقات کی، جس کے یہ تصاویر اور اس کے جو فوٹوز میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہی درخواست لے کے ہم نے کمشنر ہزارہ سے ملاقات کی۔ ان تمام اتھارٹیز نے جو کہ مجاز اتھارٹیز ہیں، سب سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، پھر چیف سیکرٹری، اسمبیار اور کمشنر، انہوں نے یہ یقین دلایا ہے ہمیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ چوڑ کا ایشو، اس پہ ایک باؤنڈری کمیشن تشکیل پایا ہے۔ صوبائی حکومت نے ایک باؤنڈری کمیشن بنایا تھا، اس کے بعد اس سال جو گرمیوں میں ایک ایشو اٹھا، وہاں پہ دونوں طرف سے اقوام وہاں چوڑ پہ چلے گئے، ادھر علیہ کی طرف سے مسلح لوگ آئے، ہمارے لوگوں نے وہاں جا کے اپنے مال مویشی کے حفاظت کے لیے ہمارے بھی کچھ لوگ اوپر پہاڑ پہ چڑھے۔ اس دوران کمشنر صاحبان نے یہ لکھ کر دیا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ یہ باؤنڈری کمیشن کا فیصلہ ہم کمشنر نہیں کر سکتے، نہ کرنا مناسب ہے، کیونکہ اس میں لینڈ آرڈر کا مسئلہ بننے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پھر میں نے اس حوالے سے ایک درخواست لے کے جب وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب داسو آئے تھے،
میں نے چوڑ کے حوالے سے ایک درخواست ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی. اس پر انہوں نے وہاں پی ایم سیکرٹری اسلام آباد سے وزیر اعلیٰ کو لکھا کہ اس مسئلے کو ترجیحی بنیاد پہ حل کریں، جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب نے اس چوڑ کے ایشو پر جو کمیشن تھا اس کو جوڈیشل کمیشن کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو لکھا ہے. اب میں یہ گزشتہ دنوں میں اور یہ میرے جو پالس کی کمیٹی ہے، ہم جا کے پشاور کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن چیف جسٹس صاحب اسلام آباد تھے. رجسٹرار ہمارے ساتھ ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن طے نہیں پایا، بنا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عن قریب دو ہفتے کے اندر ہم جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں گے. اب یہ جناب حسن فاروق صاحب، میں آپ کو جو درخواست ہم نے لکھی ہے وہ میں ذرا پڑھ کے آپ کے وساطت سے میں اپنے سامعین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے جو لکھا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قابل احترام محمود خان صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پشاور. جناب عالی، مؤدبانہ گزارش آئیں کہ تحصیل علیہ کو ضلع کا درجہ دینا خوش آئین ہے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. نمبر 2، یہ کہ ضلع کولے پالس کوہستان کے عوام کو یہ تشویش ہے کہ علاقہ چوڑ ویلی کو علیہ کے منتخب نمائندے اور بڈگرام انتظامیہ ضلع کولے پالس کوہستان سے نکال کر ضلع علیہ میں شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر 3، یہ کہ چوڑ ویلی تحصیل پالس کوہستان کے نوٹیفیکیشن میں ایڈ ہے جبکہ تحصیل علیہ کے نوٹیفیکیشن میں ایڈ نہیں ہے. یہ دونوں نوٹیفیکیشن لف ہے، یہ ساتھ لگے ہوئے ہیں جی. نمبر 2، ضلع علاقہ چوڑ ویلی ضلع کولئی پالس کوہستان کے نوٹیفیکیشن میں ڈسٹرکٹ نوٹیفیکیشن میں موجود ہیں جبکہ ضلع بڈگرام کے ڈسٹرکٹ نوٹیفیکیشن میں موجود نہیں ہیں. دونوں نوٹیفیکیشن لف ہے، یہ ساتھ ہم نے لگائے. نمبر 4، یہ کہ محکمہ جنگلات کے ورکنگ پلان میں چوڑ ویلی ضلع کولئی پالس کوہستان کے گدر بلاک میں 16 کمپارٹ جنگل ہے جو کہ ضلع کولئی پالس کوہستان کے فارسٹ ڈویژن میں شامل ہے، جس کا نوٹیفیکیشن لف ہے جو کہ ہم نے لگایا ہے جی. یہ ڈسٹرکٹ کولئی پالس کے ورکنگ پلان میں موجود ہے. نمبر 5، یہ کہ محکمہ پولیس کے نوٹیفیکیشن میں تھانہ پالس کوہستان کے ایک چوکی جو کہ پی چوڑ ویلی کے نام سے ڈسٹرکٹ کولئی پالس کے تھانہ پالس کے ساتھ موجود ہے، ریکارڈ میں ہے، اور اس پر نفری بھی تعینات ہیں جو کہ نقشہ اور نوٹیفیکیشن دونوں یہ لف ہے. پولیس کے محکمہ پولیس کا نوٹیفیکیشن اور نقشہ دونوں لف ہے. نمبر 6، یہ کہ محکمہ تعلیم کے ایک عدد پرائمری مکتب سکول چوڑ ویلی میں پالس کوہستان ایجوکیشن محکمے کے وہاں چوڑ کے اندر موجود ہے جو کہ ریکارڈ میں لف ہے. اس کے علاوہ حسن فاروق صاحب، یہ جو درخواست کے ساتھ جو ہم نے ثبوت لگائے ہیں یہ سارے کے سارے وہ ثبوت ہیں جو کہ 1976 سے لے کر اب تک یہ تمام کے تمام ثبوت ہم نے فراہم کیے ہیں صوبائی حکومت کو، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، اور جناب کمشنر صاحب کو، جناب اسمبیار صاحب کو، جناب چیف سیکرٹری صاحب کو. اب میں آتا ہوں کہ اس درخواست کے باوجود اگر صوبائی حکومت اس پر غور نہیں کرتی، اس کے علاوہ بھی جو باؤنڈری کمیشن بنا ہے ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آیا، اور ساتھ ساتھ اس درخواست میں ہم نے نمبر 7 پہ یہ لکھا ہے کہ اس حوالے سے 2 ریٹ پٹیشن عدالت عالیہ پشاور ابٹاباد بینچ میں 2 ریٹ پٹیشن وہاں پہ زیر سماعت ہیں جس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ اس پہ اسٹیٹس کو ہے. عدالت عالیہ نے یہ اسٹے دیا ہوا ہے کہ صوبائی حکومت تا حکم ثانی کسی قسم کا کوئی فیصلہ یا کوئی ایکشن نہ کرے. تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی میں بذات خود اور میرے ساتھ جانے والے ہمارے تمام اقوام کی کمیٹی ہم مطمئن ہیں. میں آپ کے وساطت سے قوم کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس چوڑ کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے، مالی جانی، حتیٰ کہ میں نے تمام اقوام کے بیچ میں یہ اعلان کیا ہے کہ مجھے اگر اپنے ممبرشپ کی بھی قربانی دینی پڑے میں انشاءاللہ قطعاً پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن صرف
اس معاملے کو بہانہ بنا کے ایشو بنا کے خام خواہ عوام کو تشویش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پر ہم ورک کر رہے ہیں. میں تمام اپنے جو مجاز اتھارٹیز ہیں، کمشنر اور SMBR کے ساتھ رابطے میں ہوں، وزیر اعلیٰ کے ساتھ رابطے میں ہوں. اگر کوئی بھی اس قسم کی حرکت ڈسٹرکٹ بڈگرام کے منتخب نمائندے کرتے ہیں یا ڈسٹرکٹ انتظامیہ بڈگرام کرتی ہے، پہلے میں مزاحمت کروں گا اور پھر اپنے قوم کو انشاءاللہ میں باخبر رکھوں گا.